بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مسائل جاری ہیں۔ اب تک حج و عمرے کے ارکان اور ان کی ادائیگی کے طریقوں کو ذکر کیا تھا۔ اب حج و عمرے کی ادائیگی کی مختلف صورتوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں روانہ ہوئے۔ بعضوں نے حج کا احرام باندھا تو بعضوں نے عمرے کا اور بعضوں نے حج و عمرہ دونوں کا۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ حج و عمرہ کی ادائیگی کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 افراد، نمبر 2 تمتع اور نمبر 3 قران۔ افراد کہتے ہیں پہلے صرف حج کریں، حج سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ ادا کریں۔ اگر عمرہ نہ کرے تب بھی اسے افراد کہیں گے۔ تمتع افراد کے برعکس، یعنی پہلے عمرہ کریں، اگرچہ اپنی بستی کی میقات نہ ہو، پھر حج کریں۔ پہلے عمرہ کریں پھر حج کریں، خواہ حج کا احرام مکہ ہی سے باندھے یا عمرے کے میقات سے یا اس کے مثل مسافت سے یا اس سے قریب سے۔ اس طریقے سے حج و عمرہ انجام دینے والا متمتع کہلاتا ہے، کیونکہ اسے حج و عمرے کے درمیان محرمات احرام کے تمتع یعنی فائدہ اٹھانے کا موقع ملا یا دوبارہ میقات تک نہ لوٹنے کا فائدہ حاصل ہوا۔ قران کسے کہتے ہیں؟ حج و عمرہ دونوں احرام حج کے مہینوں میں بیک وقت ایک ساتھ باندھنا، یہ قران کہلاتا ہے۔ پہلے عمرے کا احرام باندھے، حج کے مہینے میں ہو یا پہلے ہو، پھر حج کے مہینے میں اسی پر حج کا احرام بھی، یعنی عمرے کے احرام پر حج کا احرام بھی داخل کریں، یعنی حج کی بھی نیت کر لیں جبکہ عمرے کا طواف ابھی شروع نہ کیا ہو۔ ان دونوں صورتوں میں حج و عمرے کی نیت کے بعد صرف حج کے اعمال ادا کریں۔ اور اسی سے حج و عمرہ دونوں حاصل ہوگا۔ عمرے کی صرف نیت کافی ہے، عمرے کے اعمال کو اس صورت میں مستقل ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3 طریقے ذکر کیے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج و عمرہ دونوں کا تلبیہ کہتے سنا۔ یہ روایت متفق علیہ ہیں۔ یہ قران کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حجۃ الوداع میں عمرے کا احرام باندھا، لیکن ان کو حیض شروع ہوا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احرام کا اور اعمال حج کی ادائیگی کا بجز طواف کے حکم دیا اور فرمایا کہ پاکی کے بعد تمہارا طواف حج و عمرہ دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے۔
عمرے کا طواف شروع کرنے کے بعد اس کے ساتھ حج کی نیت ملانا صحیح نہیں، کیونکہ عمرے کا اصل مقصود اور افضل عمل شروع ہو چکا، تو اب یہ احرام صرف عمرے ہی کا ہوگا، اب کسی اور طرف پھیر دینا درست نہیں۔ صرف حج کا احرام باندھنے کے بعد اس کے ساتھ عمرے کو شامل کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس صورت میں مزید کسی عمل کا فائدہ نہ ہوگا، برعکس صورت کے کہ اس میں وقوف عرفہ، رمی اور شب باشی کا اضافہ ہوگا۔ مذکورہ تینوں صورتوں میں سے افضل افراد ہے، جبکہ اسی سال یعنی ذوالحجہ کے اختتام تک عمرہ بھی کر لے تو افراد افضل ہیں۔ اگر اسی سال عمرہ نہ کرے تو بقیہ دونوں یعنی تمتع اور قران، یہ دونوں صورتیں افراد سے افضل ہوگی، کیونکہ عمرہ کو اس سال سے مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ پھر تمتع قران کے مقابلے میں افضل ہے۔ افضلیت کی ترتیب میں علماء کا اختلاف ہے، جس کی بنیاد حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی نوعیت میں راویوں کا اختلاف ہے۔ صحیحین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے متعلق افراد اور تمتع اور قران تینوں ہی روایتیں ہیں۔ کثرت روات کی وجہ سے اول کو ترجیح دی گئی ہے۔ مزید برآں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو قدیم صحابی ہیں، مناسک کی تفصیل اور ضبط و عنایات میں خصوصی توجہ دی ہے، اور ان سے افراد ہی مروی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً افراد ہی کو اختیار فرمایا، بعد میں اس پر عمرے کو داخل کر کے قارن ہوئے، یعنی قران کی شکل بنی، تاکہ اس عظیم مجمع میں جاہلیت کے اس تصور کی تردید کی جائے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ بدترین برائی ہے۔ لوگ پہلے ایسا سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا، گرچہ قبل بھی اس کی تردید ہو چکی تھی، البتہ آئندہ کسی کے لیے حج پر عمرے کا احرام داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ گزر چکا۔ تمتع میں چونکہ حج و عمرے کے اعمال اکمل اور مستقل ادا ہوتے ہیں بجز اشتراک میقات کے، بخلاف قران کے، اس لیے تمتع کو قران سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ آیت کریمہ استدلال کرتی ہیں، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، ترجمہ ہے، جو شخص عمرہ سے اس کو حج کے ساتھ ملا کر منتفع ہوا، یعنی ایام حج میں عمرہ بھی کیا ہو، تو فقط اس کو ضروری ہے کہ جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کریں، اور جس نے صرف عمرہ کیا ہو یا صرف حج کیا ہو اس پر حج یا عمرے کے متعلق کوئی قربانی نہیں۔
پھر جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو، مثلا غریب ہو، تو اس کے ذمے بجائے قربانی کے 3 دن کے روزے ہیں۔ ایام حج میں کہ آخر ان ایام کا 9ویں تاریخ ذی الحجہ کی ہے، یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ سے پہلے یا 9ویں تاریخ تک ان 3 روزوں کو مکمل کر لے جو قربانی نہیں کر سکتا ہو۔ آگے ذکر کریں گے کہ عرفہ کے دن سے پہلے ہی اس کو مکمل کر لے، کیونکہ عرفہ کے دن حاجی کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ اور 7 دن کے ہیں روزے جب کہ تم حج سے لوٹو، جب گھر واپس آ جاؤ، یہ پورے 10 دن کے روزے ہوئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہیں جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب و نواح میں نہ رہتے ہوں، یعنی قریب ہی کا وطن والا نہ ہو۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی جانب سے یوم النحر میں بقرہ یعنی کہ گائے ذبح فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سب حج قران ادا کر رہی تھی، لہذا مذکورہ آیت و حدیث کی روشنی میں متمتع اور قارن، تمتع اور قران کے طریقے پر حج کرنے والے پر دم لازم ہے، جبکہ حرم کے حاضرین میں سے نہ ہو اور متمتع نے اپنے حج کے سال ہی حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کیا ہو اور حج کے احرام کے لیے کسی میقات تک اگرچہ وہ میقات عمرہ کے بنسبت مکہ سے قریب ہو، یا میقات عمرہ کی مسافت تک نہ گیا ہو، اگر کسی میقات تک یا عمرے کے میقات کے مسافت کے بقدر لوٹ کر حج کا احرام باندھے یا مکہ سے احرام باندھ کر میقات تک جائیں، یا قارن عرفہ سے پہلے مکہ میں داخل ہوں پھر دوبارہ میقات تک لوٹیں تو دم لازم نہ ہوگا۔ حاضرین حرم سے مراد وہ حضرات ہیں جن کا مکان حرم مکہ سے 2 مرحلہ یعنی مسافت قصر کے اندر ہو۔ حاضرین حرم کو تمتع یا قران کی صورت میں دم کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو ترک میقات یعنی میقات عامہ کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ آفاقی شخص یعنی کہ میقات کے حدود سے باہر کہیں بھی بسنے والا میقات سے آگے بڑھ جائیں، گرچہ حج و عمرے کا ارادہ نہ ہو، پھر ارادہ ہو جائیں اور مکہ میں داخل ہونے کے پہلے یا بعد عمرے کا احرام باندھے تو اس پر دم تمتع لازم ہے۔ کیونکہ یہ اس کا وطن نہیں، اس لیے حاضرین حرم میں شمار نہ ہوگا۔ اگر عمرہ حج کے مہینوں سے پہلے ادا کرے یا حج کے مہینوں میں ادا کرے اور حج آئندہ سال ادا کرے، یا عمرے کا احرام حج کے مہینوں سے پہلے باندھے لیکن اعمال حج کے مہینوں میں ادا کرے، تو پھر حج ادا کرے تو ان صورتوں میں دم لازم نہیں ہوگا۔ اگر عمرہ حج کے مہینوں سے پہلے کریں یا حج کے مہینے میں ادا کریں اور حج آئندہ سال ادا کریں، یا عمرے کا احرام حج کے مہینوں سے پہلے باندھے لیکن اعمال حج کے مہینوں میں ادا کرے،
پھر حج ادا کریں تو ان صورتوں میں دم لازم نہیں ہوگا۔ دم کا وقت، متمتع حج کا احرام باندھے تو دم واجب ہوگا۔ عمرہ سے فارغ ہو کر حج کے احرام سے پہلے دم دینا جائز ہے۔ اس دم کے لیے وقت کی تعین نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یوم النحر میں ذبح کرنا افضل ہے۔ ائمہ ثلاثہ نے، یعنی کہ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ ان کے اختلاف سے بھی بچ جائے گا۔ روزوں کے تعلق سے جو اوپر ذکر ہوا اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی شخص حسن یا شرعن ادائیگی کے وقت حرم میں دم سے عاجز ہو تو یعنی ہدی کا جانور نہ ملے، عام قیمت سے زیادہ پر ملے، یا موجودہ رقم جو ان کے پاس موجود ہو اپنے خرچ یا قرضے کی ادائیگی کے لیے ضروری ہو، یا رقم اپنے گھر میں یا بستی میں ہو، پاس نہ ہو، خود کے پاس نہ ہو، یا پھر وہ غریب ہو، ہدی کا جانور خرید ہی نہیں سکتا، تو ان تمام صورتوں میں اس کے عوض روزے رکھنا واجب ہیں۔ 3 روزے یوم النحر سے پہلے رکھنا واجب ہے۔ سنت ہے کہ عرفہ سے پہلے ہی ان تینوں روزوں سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ حاجی کے لیے عرفہ میں روزہ نہ رکھنا سنت ہے، ابھی ما قبل میں بتایا تھا۔ یوم النحر 10 ذی الحجہ یا ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 میں یہ روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے احرام سے پہلے بھی یہ روزے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ بدنی عبادت ہے، لہٰذا اسے اپنے وقت سے پہلے ادا کرنا جائز نہیں، بخلاف دم کے کہ عمرہ کے بعد جائز ہے، کیونکہ وہ مالی عبادت ہے، لہٰذا 6 ذی الحجہ سے پہلے ہی احرام باندھنا بہتر ہے تاکہ 6، 7 اور 8 کو روزہ رکھ سکے۔ مذکورہ شخص مزید 7 روزے اپنے وطن میں رکھیں۔ راستے میں یا مکۃ المکرمہ میں ان روزوں کا رکھنا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی مکہ کو ہی وطن بنا لے، وہیں بس جائیں، وہیں رہ جائیں، گرچہ فراغت حج کے بعد ہوں، تو یہ روزے مکہ مکرمہ میں ہی ادا کر لیں، کیونکہ یہ اس کا وطن ہو چکا ہے۔ اگر مذکورہ 3 روزے ایام حج میں فوت ہو جائیں تو ان کی قضا اور بقیہ 7 روزوں میں بقدر ادا فصل یعنی جدائی اور تفریق لازم ہے۔ مسلسل 10 روزے نہیں رکھ سکتا، لہٰذا 4 دن اور گھر لوٹنے کے لیے عادتاً ممکنہ ایام کے بقدر فاصلہ ضروری ہے۔ مثلا کسی کو مکہ سے اپنے گھر پہنچنے میں 2 دن لگتے ہوں، 3 روزے کی قضا کے بعد درمیان میں کم از کم 6 دن کا فاصلہ کر کے پھر بقیہ 7 روزے رکھیں۔ اگر مکہ ہی کو وطن بنا لے تو صرف 4 دن کا فاصلہ کافی ہے۔ 3 اور 7 روزوں کو ادا و قضا کی شکل میں تتابع یعنی تسلسل کے ساتھ انجام دینا سنت ہے۔ یعنی 3 روزے جب پہلے رکھیں تو مستقل ساتھ میں رکھیں، 7 جب ایک ساتھ رکھیں تو مستقل ساتھ رکھیں، درمیان میں کوئی فصل نہ ہو۔ جلد سے اس عبادت اور ذمہ داری سے سبکدوش ہونے اور اسے یعنی تسلسل کو واجب قرار دینے والے علماء کے اختلاف سے بچنے کی خاطر اسے سنت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہم سب کو بارہا اپنے بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائیں۔ اس پیغام کو آپ عالم اسلام کے تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے تاکہ ہم اجر میں سب برابر کے شریک رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔